اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہایت ہی محترم ناظرین اکرام اور نہایت ہی محترم حاضرین اکرام، السلام علیکم۔ ہمارا دوسرا لیکچر نماز کے اوپر ہے آج انشاءاللہ۔ اس سے قبل ہم نے نماز کا آدھا حصہ کور کیا تھا، نماز کا ترجمہ ریکارڈ ہو گیا۔ اب یہ اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس سے آج ہم شروع کریں گے، اور اس سے یعنی نماز کا جو ترجمہ، اس کی اہمیت پچھلی بار ہم نے واضح کی تھی کہ یہ ہماری قوم کا المیہ ہے کہ نماز بغیر ترجمہ سمجھے ہوئے، بغیر اس کے ساری زندگی پڑھتے رہتے ہیں، اور یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کر ہم اپنے کون کون سے دعوے کر رہے ہیں۔ اور پھر ان دعووں کو جب تک ہم سمجھتے نہیں، پھر ان دعووں پہ ہم پورے اترنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لحاظ سے ہم انشاءاللہ آج ہم جو دوسرا حصہ ہے نماز کا، اس کو شروع کرتے ہیں اور چلتے ہیں پریزنٹیشن کی طرف۔ اور جو آیہ مبارکہ نماز کے حوالے سے پچھلی بار رکھی تھی وہی دوبارہ ریپیٹ کروں گا میں۔ سورہ النساء کی آیہ نمبر 43 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ یہ لاسٹ ٹائم جب ہم نے اس آیت پہ بات کی تھی تو ہمارے ایک ساتھی نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ شاید کسی کے ذہن میں یہ تاثر جائے کہ بغیر سمجھے نماز پڑھنے سے ہمارا جو فرض نماز ہے وہ بھی ادا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بات ہوئی تھی نا کہ نماز سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تاثر جا سکتا ہے، لیکن اس کو کلیئر کر لیجئے کہ جو آپ کا نماز پڑھنے سے جو آپ کا فرض ہے نا، وہ تو یقیناً ادا ہو جائے گا، لیکن اس کی جو برکات ہیں نماز کی، جیسے معاشرے میں دیکھ لیجئے کہ آج معاشرے کی جو حالت ہے، نمازی موجود ہے لیکن معاشرے میں اس کا اثر نہیں، اور خود پرسنلی ایک شخص 5 وقت کا نمازی ہے لیکن اس کے معاملات، اس کے اخلاق اور اس کے کردار میں بہت ساری کمی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ نہ سمجھ کے پڑھنے کی، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ فرض ادا ہو جاتا ہے یقیناً، لیکن اس کے اثرات نہیں ہوں گے۔ دنیا میں تو نظر آ رہا ہے نا، لیکن آخرت میں کیا ہوگا پھر یہ معاملہ تو اللہ جانتا ہے، ٹھیک۔ اللہم، یہ نماز کے آج ہم جو ہے وہ تشہد کے بعد جو درود ابراہیمی جسے کہتے ہیں وہ آپ انشاءاللہ آج کور کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ترجمہ دیکھ لیجئے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما۔ دوسرا حصہ ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر۔ دیکھیے، یہ دعائیہ کلمہ ہے، اے اللہ سلامتی بھیج، اور سلام یعنی وسلم، سلام بھیج اور سلامتی بھیج کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ آل جو ہے اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ آل کے گھر کے افراد ہیں، آل محمد یہ ان کی بات ہو رہی ہے، اور دوسرا شیڈ میننگ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیج اور آپ کی آل پر، اور اس میں اگر دوسرے لوگ شامل ہو جائیں، ہم بھی شامل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس بات کو، اگر اللہ ہمیں بھی شامل کر لے تو گویا ہم اپنے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس لحاظ سے اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ مانگے، کیونکہ اگر ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے تو ہمارے پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور رحمتیں ہوں گی۔ تو
تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل یعنی آپ کی اولاد پر رحمت نازل فرما، کما جیسا کہ صلیتا، اب یہ اگلی جو بات ہے، پہلا محاورہ جو ہے وہ آپ کا حال کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہم صلی یہ ویسے تو امر ہے، لیکن جب بات اللہ کی طرف جائے گی تو یہ دعائیہ کلمہ ہو جائے گا، تو ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ لیکن دوسری بات جو ہے کما صلیتا، یہ ماضی ہو گیا، تو جیسا کہ تو نے رحمت کی، ٹھیک ہے، کما صلیتا سلامتی کی علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، یعنی پاسٹ میں گزرے وقت میں جیسے تو نے اے اللہ ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر جو تو نے رحمتیں اور برکتیں اور سلامتی نازل فرمائی، ویسے ہی سلامتی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد پر نازل فرما۔ یہ ہم دعا مانگتے ہیں تشہد میں بیٹھے ہوئے۔ اور آخری ایسا یہ ہے کہ انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بار بار جیسے نماز میں پوری حمد ہے، نماز شروع حمد سے ہوتی ہے، پھر رکوع اور سجدوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑا ہی تعریف کیا گیا، یعنی ہماری تعریف سے بالا تر اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اپنی ذات میں آپ تعریف کیا ہوا ہے۔ ہماری تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری تعریف جو ہم کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، تو یہ ہمارے اپنے لیے ہے۔ ہم جس انداز میں اللہ کی بندگی جتنی خلوص کے ساتھ کریں گے، اتنا اللہ ہماری طرف متوجہ ہوگا اور اتنا ہی ہماری زندگی میں برکتیں آئیں گی اور آخرت میں ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر برکتیں نازل فرما، آپ کی آل پر برکتیں نازل فرما۔ تو یہ بارک، اللہم بارک علی، اب یہ پھر بارک بھی امر ہے، ٹھیک ہے، یعنی حکم دیا جا رہا ہے، لیکن جب اللہ کی طرف بات جائے گی تو پھر وہ حکم نہیں ہوگا، وہ دعائیہ کلمہ ہوگا۔ اور یعنی جو بڑا مرتبے والا ہے وہ نیچے والے کو حکم دے گا اور نچلے والا اوپر والے مرتبے کی طرف دعائیہ یا التجا یا گزارش کرے گا۔ تو اللہم بارک علی، اے اللہ تو برکتیں فرما علی محمد و علی آل محمد، جیسے برکتیں فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل یعنی آپ کی اولاد پر، اور ہم دعا کریں گے کہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ کما بارکتا، پھر وہی جیسے کما صلیتا تھا، فیوچر میں یعنی پاسٹ میں اے اللہ تو نے جیسے برکتیں نازل فرمائیں، کما بارکتا علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، و علی آل ابراہیم اور آل ابراہیم پر، انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا ہے، جیسا کہ تو نے برکتیں نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر، بے شک تو تعریف کیا گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں دونوں کلمات جو ہیں، ایک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم اللہ کو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سلامتی اور برکتیں نازل فرما، رحمتیں نازل فرما، اور یہاں پہ برکتیں نازل فرما، یہ دعائیہ کلمات ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم قرآن میں اس انداز میں دیا، وہ آیت مبارکہ ہے جس میں فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اس آیت کے تحت، اس حکم کے تحت کہ اے لوگوں تم بھی بھیجو، اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، ٹھیک ہے۔ تو یہ درود جو ہے اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ نماز میں یوں درود پڑھنا چاہیے۔ تو اس کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھو، اور سمجھ کے پڑھنے کے ساتھ پھر دوسرا پروٹوکول یہ فرمایا گیا کہ اہتمام کے ساتھ آؤ، اپنی زینت بنا کے آؤ، ایسے جیسے ہم کسی دنیا کے بادشاہ کے سامنے جب جاتے ہیں، یعنی کسی بڑے سے بڑے کسی افسر کے پاس جانا ہو، آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائے، وہاں اس کے ساتھ ملنے کے لیے جاؤ، تو آپ کس انداز میں جائیں گے؟ یقیناً بڑے اچھے کپڑے پہن کے جائیں گے، اپنے آپ کو بنا سنوار کے جائیں گے، اچھی خوشبو لگا کے جائیں گے۔
تو یہاں تو سب سے بڑے کے حضور حاضری ہے، پوری دنیا کا جو مالک و خالق ہے، اللہ اکبر کے لیکچر میں جو بات ہمارے سامنے آئی تھی اس کو مد نظر رکھیں تو اس ہستی کے سامنے جب کھڑے ہونے جا رہے ہیں ہم، تو پھر ہمیں اہتمام کے ساتھ، اور اہتمام میں یہ شامل ہے کہ نماز کا ترجمہ سیکھ کے سمجھ کے ہم پڑھیں. ٹھیک ہے جی. اور آگے دیکھیں پھر وہی بات کہ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر گواہی دیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے کیا ہم اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں. اگر تو ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں تو الحمدللہ، لیکن اگر ہم سمجھ کے نہیں پڑھ رہے تھے اس سے پہلے تو آج کے بعد انشاءاللہ ہم اس یعنی لیکچر سے نماز کا ترجمہ کو یاد کریں گے اور پھر ہر نماز میں اس کو پورے فہم کے ساتھ پڑھیں گے. آگے چلتے ہیں جی. اس کے بعد ہے دعا. دعا ہے جی، جو یہ دعا قرآن پاک کا چونکہ آیات ہیں قرآن پاک کی، قرآن کا حصہ ہے، اس لیے نماز میں رکھی گئی اور بڑی اہم ہے. اس کے علاوہ احادیث میں اور بھی دعائیں لوگ پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ہاں اردو بولنے والے زیادہ تر یہی دعا پڑھتے ہیں. قرآن کی آیات ہے جی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا. اے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگوں کو اٹھا جو یہ کام کریں، پروردگار میری دعا قبول کر. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہیں کہ رب اجعلنی، یہاں بھی امر ہے، اجعلنی، اے اللہ مجھے بنا. نی میری طرف ضمیر اشارہ ہے میرا واحد متکلم کا. تو رب اجعلنی، اے رب مجھے بنا مقیمہ الصلاۃ. مقیمہ کیا ہوا جی؟ مقیمہ قائم کرنے والا. تو یہ کیا ہوا یہاں ہماری گرامیٹیکلی ٹرم میں کیا کہیں گے ہم؟ فاعل. مقیم مقام، یہ اقامہ سے ہے مزید فی کے الفاظ میں سے. تو مقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا بنا. مقیم الصلاتی جی، نماز کو قائم کرنے والا بنا. اب نماز کو دیکھیں، قرآن پاک میں کہیں بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے. ہر جگہ جہاں بھی نماز کا لفظ آیا ہے، نماز کا حکم آیا، وہاں پہ فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کریں. ٹھیک ہے. اور قائم کرنے میں بہت ساری چیزیں ہیں. نماز کا نظام ہو اور مسجدوں کا نظام ہو، امام جو ہیں وہ مقرر کیے جائیں، اور مسجد کی پوری یعنی کہ اس کو صفائی ستھرائی کا نظام ہو، اس کے اندر اس کے ساتھ باتھ روم لگے ہوں، سارا کچھ یعنی پورا نظام. اور پھر نمازوں کے اوقات مقرر ہوں. اور پھر جو اہم چیز ہے اہتمام کرنے کی، نماز کو قائم کرنے کی، اس میں یہ شامل ہے کہ آپ نماز کو سمجھ کے بھی پڑھیں. یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. نماز کو قائم کرنے کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ کے پڑھیں. ٹھیک ہے جی. تو ربنا تقبل دعا، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما. ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب بخش دے، ہمیں بخش دے. ربنا، اے ہمارے رب. آگے اغفر لی، یہ پھر امر ہے لیکن دعا ہے اللہ کی طرف. اے اللہ تعالیٰ، اے ہمارے رب مجھے بخش دے. اغفر لی میرے لیے واحد کا صیغہ ہے. ولوالدیہ، اور میرے والدین کو. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگار مجھے اور میرے والدین کو، ہم اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیے جب کہ حساب قائم ہوگا. تو یہ دعا قرآن پاک میں ارشاد اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. اور اس میں جو آخری حصہ ہے کہ اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے اور مومنین کو بخش دے. کس دن بخش دے؟ جس دن حساب قائم ہوگا. حساب کا دن بہت بہت مشکل دن ہوگا. اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے اور احادیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. 1 منٹ قیامت کا 35 سال کے برابر ہوگا. اور یہ میں آپ کو جسٹ اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں، یعنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، کہ اگر خدا نہ خواستہ وہاں پہ قیامت کے دن کسی کو، اللہ نہ کرے کسی کو یہ سزا دے دی جائے کہ دنیا کی جو اس کی گناہ ہیں اس کے بدلے میں اس کو 2 منٹ
قیامت کی دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے، قیامت کے دن کی دھوپ میں. اور قیامت کے دن کی دھوپ میں حدیث میں کیا آتا ہے کہ اتنی شدید دھوپ ہوگی، سورج قریب ہوگا اور گناہگار اپنے گردنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے. یہ حالت ہوگی. تو 2 منٹ کی سزا اگر کسی شخص کو مل جائے کہ اس گرمی میں کھڑا کر دیا جائے جس میں لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہیں، تو کتنے سال ہوں گے؟ 70 سال. تو 70 سال کی سزا 2 منٹ کی سزا ہے قیامت کی. تو 70 سال تو ہماری زندگیاں نہیں ہوتی. تو اس 2 منٹ کے لیے کی سزا سے بڑی یہ جو ہے نا وہ بڑی ہے اور یہ کم ہے ہماری زندگی. تو 2 منٹ کی سزا کیا چیز ہے؟ وہاں تو 50,000 سال کا دن ہوگا. اور گناہگار جو ہیں اور کافر و مشرک اور مسلمانوں میں جو گناہگار لوگ ہیں وہ 50,000 سالوں کی اپنے اس گناہ کے حساب سے سختیاں برداشت کرتے رہیں گے. اور صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو پریشان ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ مومن کے لیے وہ 50,000 سال کا دن ایک فرض نماز کے برابر ہوگا. اور فرض نماز چھوٹی سی کون سی ہے؟ 2 رکعت فجر کی نماز. 15 منٹ ہوں گے زیادہ سے زیادہ، 10 منٹ ہوں گے. ہم جیسا جو ہم پڑھتے ہیں 5 منٹ میں بھی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 2 رکعت فرض کے لیے وہ جو وقت ہوگا ایک مومن کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان مومنین میں شامل کرے. اور یہ فرمایا کہ اس دن مومنین کو اللہ تعالیٰ کیا کر دے؟ معاف فرما دے. تو اگر ہم مومن بن جائیں، صحیح معنوں میں ایمان والے بن جائیں، تو آخرت میں یہ جو دعا مانگی جا رہی ہے، اس دنیا میں کروڑوں لوگ ہر وقت نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی پوری زمین میں جب آپ دیکھیں نا سورج گھومتا ہے تو ہر لمحہ اذان ہو رہی ہے، ہر لمحہ کسی نہ کسی جگہ پہ اذان ہو رہی ہے، اور ہر لمحہ کسی نہ کسی جگہ پہ نماز ہو رہی ہے. اور ہر لمحے یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مومنین کو بخش دینا. تو اگر میں مومن بن جاؤں تو کروڑوں لوگوں میں سے کسی ایک ہی دعا تو قبول ہوگی. تو میری بخشش اس میں شامل ہے. تو اس انداز میں اس کو سمجھ کے پڑھیے. اور آگے آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامتی ہو اللہ پر، سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت ہو. یہ جب ہم سلام پھیرتے ہیں دائیں طرف بائیں طرف، تو ایک تو اپنے مسجد کے نمازیوں کو سلام کہہ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے فرشتوں کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہاں پہ جمع کا صیغہ ہے، السلام علیکم، علیکہ نہیں ہے. اور نارملی طور پر بھی ہم سلام کہتے ہیں، ایک بندہ بھی ہو تو اس کو السلام علیکم کہتے ہیں. اس میں بھی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ فرشتے موجود ہیں اس شخص کے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی، تو اس لیے سلامتی جمع کے لیے. اور بعد میں اب آخر میں چلتے ہیں، دعائے قنوت ہے. تو آخر میں ہم دعائے قنوت کو جو ہے نا دیکھتے ہیں. قنوت نازلہ بھی ہم نے سنا ہوگا. تو بڑی اہم دعا ہے، اور اس کو جگہ آپ سمجھ لیں ایک بار، تو ہم جو دعوے کرتے ہیں اس دعا میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کیا دعوے کر رہے ہیں. تو ذرا غور سے سنیے ہم کیا دعوے کر رہے ہیں. اللہم، اے اللہ، انا نستعینک، اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ونستغفرک، اور تجھی سے معافی چاہتے ہیں، تیری مغفرت چاہتے ہیں. ونؤمن بک، اور تجھ پر ایمان لائے ہیں. اب یہ آخری بات، ایمان تو ہم لائے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پھر مدد بھی مانگی جائے تو اللہ سے. اور ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہم انا نستعینک، اے اللہ کہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اور جب ہم نماز سے باہر اور غیروں سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، یا مدد فلاں یا مدد فلاں، تو یہ دعویٰ ہمارا کدھر جائے گا پھر؟ اور جب ہم مغفرت چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، مغفرت تو خیر اللہ ہی سے چاہتے ہیں، لیکن مدد کے معاملے میں یہ بہت زیادہ معاملات بگڑے ہوئے ہیں. غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے. آگے وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے.
نتوکل یعنی توکل جو ہے وہ اللہ پہ کرنا. اس کا دعویٰ تو ہم کرتے ہیں کہ اللہ ہم تجھی پہ توکل کرتے ہیں، لیکن پھر ہمارے توکل کس کس غیر اللہ کی طرف ہوتے ہیں خود جانیں، ہم خود سمجھیں اس کو. پھر ہم توکل جو ہے ہماری کدھر چلی جاتی ہے. اس دعوے کو ذرا غور سے پڑھا کریں اور غور سے اس کو سمجھیں کہ روزانہ ہم نماز میں یعنی عشاء کے وقت یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں. وَنُثْنِي عَلَيْكَ اور تیری ثنا یعنی تیری تعریفیں کرتے ہیں، اور خیرہ یعنی بھلائی والی بہترین تعریف تیری کرتے ہیں. وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ. نشکرُکَ یعنی یہاں پہ ہے نشکرو، اشکرو نشکرو. نشکرو ہم سب جمع کا سیکھا ہے، جمع متکلم، ہم سب تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور ولا نکفرک اور تیری ناشکری نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں شکر اور کفر آمنے سامنے ہیں. جہاں بھی آپ دیکھیں قرآن پاک میں شکر اور کفر برابر آمنے سامنے ہوں گے، اپوزٹ ورڈز ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ سورہ الدہر میں بھی ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے اس انسان کو ہدایات تو پوری دے دی، اب یہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے، اس کی اپنی مرضی ہے. تو شکر اور کفر جو ہے وہ آمنے سامنے ہیں. اب کفر کو تو ہم گناہ سمجھتے ہیں، لیکن کفر نہ کرنے کے اپوزٹ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کفر نہ کرتے ہوئے اس کے اپوزٹ جو ہے اس کو ہمیں کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ شکر گزاری. اور شکر گزاری کے بہترین بہت سارے انداز ہیں، بہت سارے پہلو ہیں. اور ایک پہلو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے. ٹھیک ہے کہ جب ان کے پاس وہ ملکہ بلقیس کا تخت پہنچا تو انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. یہ میرے رب کا فضل ہے کہ وہ مجھے آزمائے اس بات میں کہ میں شکر کر رہا ہوں یا کفر کرتا ہوں. تو اللہ کی جتنی نعمتیں رحمتیں آ رہی ہیں ہمارے پاس، ہمارے لیے آزمائش ہے. اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ ہم اس میں شکر گزاری کی طرح اس انداز میں چل رہے ہیں یا ناشکری کر رہے ہیں. ناشکری کفر ہے، گناہ ہے، اور کافر بن جائیں گے. اگر مومن ہے تو پھر شکر گزاری کرنی پڑے گی، اور شکر گزاری اللہ کی بندگی کے ساتھ ہے. خالی اے اللہ شکر، اے اللہ شکر یہ دعائیں کرنا یہ کافی نہیں ہے. اس پہ انشاءاللہ تفصیلاً کبھی بات ہوگی. اگلی آخری بات یہ کہ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ. نخلع کیا کہتے ہیں جی؟ اور ہم الگ کرتے ہیں. نخلا یہ خلا سے ہے. خلا کا لفظ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے نا. خلا ایک عورت اپنے مرد سے علیحدگی اختیار کرے، یہ عورت کو اختیار ہے. وہ کورٹ میں جائے، وہاں پہ یہ ثابت کر دے کہ یہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں. اور کورٹ اگر یہ سمجھ لے کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہی ہے تو کورٹ آرڈر کرے گی اور دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے گا. تو یہاں پہ نخلع ہم خلا اختیار کرتے ہیں، وَنَتْرُكُ اور ترک کر دیتے ہیں. ترک بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. ترک اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، کہ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تم ہوئے خار تارک قرآن ہو کر. یہ تارک جو ہے وہ چھوڑنے والے فاعل کے طور پر. تو وہ نترکو ہم ترک کرتے ہیں، ہم چھوڑنے والے ہیں. من یفجرک ہر اس کو جو تیرا نافرمان ہے. یہ یفجرک جو ہے یہ فجرہ سے نکلا ہے. فاجر، فاسق و فاجر کہتے ہیں ہم، اسی لفظ سے ہے. تو فاسق و فاجر جو ہوتا ہے، فاجر نافرمانی کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے کو ہم روزانہ نمازوں میں، اپنی عشاء کی نماز میں یہ اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں، اپنا دعویٰ کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ ہم خلا کرتے ہیں اس سے، ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو جو تیرا نافرمان ہے. لیکن باہر آ کر سب سے زیادہ تابعداری اللہ کے سب سے بڑے نافرمانوں کی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑے جو نافرمان ہیں ان کے پیچھے چل کے ہم ان نافرمانوں کی، اور عشاء میں کھڑے ہو کر یہ اللہ سے کے سامنے دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم نے چھوڑ دیا، ان کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا. پھر ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ ہے نا سمجھی کی وجہ. جب ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو ہمیں تو بس ایک ریچول طوطے کی طرح جو رٹی ہوئی چیزیں پڑھتے چلے جائیں گے، اور اس کے اثر پھر کیسے ہوگا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. تو نماز آپ کو
فحش اور بھلائی اور برائی سے منکرات سے روکتی ہے جب ہم یہ سمجھ کے پڑھیں گے. تو یہ ہے سمجھنے کی چیز. آگے چلتے ہیں. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد. اے الہی، اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم تجھ ہی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک، صرف تیری. ایاک ہم انشاءاللہ اس میں دیکھیں گے سورہ الفاتحہ میں. نعبد، یہ وہی لفظ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی طرح ہے. تو ہم اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور ونصلی، اور تیری ہی لیے نماز پڑھتے ہیں، ونسجد، اور تیرے ہی لیے ہم سجدہ کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے جمع کے سیغے، جمع متکلم. ہم سب بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت، بحیثیت قوم یہ دعویٰ اللہ کے حضور کھڑے ہو کے جماعت کی شکل میں نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَخْفِضُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، اور تیری ہی طرف دوڑتے ہیں، جھپٹتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتے ہیں. وَإِلَيْكَ نَسْعَى، ہم تیری طرف دوڑتے ہیں. کب دوڑیں ہم؟ جیسے اذان سنیں، بڑے کی پکار آ جائے تو دوڑ لگا دیں. پھر دوڑ لگانے کا مطلب نہیں کہ لٹرلی آپ دوڑ کے ہی جائیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر وقت ہمہ وقت یہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے خدشہ کہ کہیں نماز لیٹ نہ ہو جائے. یہ ہے دوڑنا اس کی طرف اور جھپٹنا. اور پھر نرجو رحمت کا، تیری رحمت کے امیدوار ہیں. اب رحمت کے امیدوار، یہ بھی انشاءاللہ ایک بڑا موضوع ہے رحمت کا. اس کے اندر بھی بڑی مسکنسیپشنز پائی جاتی ہیں. تو رحمت تب ملے گی جب اللہ کے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے. وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ، اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے. نقشہ، یہ نقشہ کیا ہے؟ نقشہ تو مطلب گرامیٹیکلی یہاں پہ آئے گا نقشہ، ہم خشیت اختیار کرتے ہیں. یہ خشیت سے ہے، خشیہ. تو خشیت الہی جو ہے وہ بہت بلند چیز ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، سورہ الفاطر کی آیت مبارکہ ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ کی خشیت تو وہ اختیار کرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں. تو یہ سارا علم نماز کے اندر جو پڑھتے ہیں ہم جان کر پورے علم کے ساتھ پڑھیں گے تو خشیت تو تب آئے گی. بغیر سمجھے، بغیر جانے، بغیر علم کے اگر نماز پڑھیں گے تو خشیت کہاں سے آئے گی؟ دعویٰ تو ہمارا یہ ہے کہ ہم اے اللہ تیری خشیت رکھتے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان عذابہ کا، اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بے شک تیرا عذاب بالکفار ملحق، کافروں سے الحاق کرنے والا ہے. الحاق کیا؟ ملنے والا ہے، منسلک ہونے والا ہے. تو کافروں سے، کافروں کے اوپر تیرا عذاب ان کو پہنچنے والا ہے. اور کافروں میں کون شامل ہے؟ وہ جو اللہ کا نافرمان ہے. تو اگر ہم اللہ کا نافرمان بنیں گے، نمازیں پڑھتے ہوئے اپنے خلاف بھی دعا ہو رہی ہوگی. پھر سمجھنے کی بات ہے نا. تو اس لیے اس کو سمجھ کے پڑھنا یوں ضروری ہے کہ کوئی بھی نافرمان ہے، صرف جو کافر ہے وہی کافر نہیں ہے. مسلمان ہوتے ہوئے بھی انسان کافر ہوتا ہے. نماز کا وقت آیا، اس نے نہ پڑھی جان بوجھ کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس نے کیا کیا؟ فقط کفرا، جان بوجھ کر جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر اختیار کیا. تو ٹھیک ہے جناب، یہ آخری بار پھر دیکھ لیجئے کہ آخر میں ایک بار پھر ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر گواہی دیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے کیا ہم اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں. تو یہ دیکھ لیجئے کہ نماز کا ترجمہ ہے، اور نماز کے ترجمہ میں ہم نے یہ سارا کچھ جاننا ہے، سمجھنا ہے کہ ہم اللہ کے حضور کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں. اور پھر آخر میں ہمارا جو اس کلاس کا سلوگن ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اب یہ دیکھیں یہاں نماز کا ذکر ہے. نمازی جو ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ کے دین کو سربلند کرنے کی وجہ سے. یہ کام کرنا ہے، بڑا کام ہے. تو نمازی اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے، اور پھر اس نماز کا جو مقصد ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے دین
کی سربلندی کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ میرا مسلمان ہونا اور میرا نمازی ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میں اللہ کی دین کی سربلندی کا کام کروں اور اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے پیش کروں اور اپنے سے صلاحیتیں اس میں لگاؤں، اپنا ٹائم دوں، اپنا وقت لگاؤں، اپنا مال لگاؤں، تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے، ہمارا نامہ اعمال میں اللہ کے دین کی خدمت کے کام ہو، تاکہ جب نامہ اعمال تلے تو اس میں ہمارا یہ عمل بھاری بن کے ہمارے جو نیکیوں کے پلڑے ہیں اس کو بھاری کر دے اور ہمارے لیے جنت کے فیصلے ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جزاکم اللہ خیراً۔